السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جہلم کے مرزے جہلمی ڈاگ کی ویڈیو بھیجی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ سید عائشہ اور جناب حضرت معاویہ، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ حضرات باغی تھے۔ یہ ڈی این اے کی ضرورت ہے جی۔ سچی بات ہے کہ مرزا جہلمی کا ڈی این اے لازمی بنتا ہے کہ کہیں یہ شام غریبہ میں تو پیدا نہیں ہوا، تو اس رپورٹ پر اس کے سارے بیان کا دار و مدار ہے۔ مطلب کہیں اس کا باپ باغی نہ ہو اور اس کی ماں باغی نہ ہو، یہ ڈی این اے رپورٹ بتائے گی کہ اس کی ماں نے شام غریبہ میں جا کر اس کے مرزے کے باپ سے کہیں بغاوت تو نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر باغی کا ورڈ یوز کرنا، یہ تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ ہاں جی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کسی بھی صحابی پر باغی ہونے کا فتویٰ وہی بدبخت لگا سکتا ہے جو شام غریبہ میں ماں کی پریگننسی میں آیا ہو، ورنہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ حضرات صحابہ ہاں جی، ان میں سے کسی ایک پر بھی باغی ہونے کا فتویٰ لگانا اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ لے دے کے معاملہ ہو گیا حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان کا، کہو سب رضی اللہ عنہما، اور جناب حضرت ماجی سید عائشہ کا یا جناب حضرت امام مولا علی علیہ السلام کا، ان کا آپس میں یہ مشاجرہ ہوا، ان کا اختلاف ہوا، ان کا جھگڑا ہوا، رولا اور لفڑا ہوا، تو وہ ہرگز باغی نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید نے ان جیسے مسائل کے حوالے سے سورۃ الحجرات کے اندر پہلے ہی آگاہ کر دیا اور بتا دیا ہے جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کی دونوں جماعتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہو یا جماعت حضرت علی کی ہو علیہ السلام۔ اچھا جی، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کیا بتایا اور کیا فرمایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دو مومنوں میں اور دو مومنوں کی جماعتوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس میں کسی بدبخت کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے فلاں باغی تھا یا فلاں باغی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما جی سید عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ قرآن صاف ان لوگوں کے متعلق فرما رہا ہے۔ وَإِن، اور اگر طائفتانی دو جماعتیں من المومنین مومنوں کے اقتتلوا آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، ان کا اختلاف ہو جائے، ان کا تنازع ہو جائے، ان کا مشاجرہ ہو جائے، تو قرآن نے کیا کہا ہے اور مرزا جہلمی جہلم کا ڈاگ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مرزا محمد علی جہلمی کا ڈی این اے لازمی ہے۔ ڈی این اے سے پتہ چلے گا کہ یہ شام غریبہ میں پیدا ہوا یا واقعتاً اپنے گھر میں اس کی پریگننسی ٹھہری تھی۔ قرآن کہتا ہے فاصلحوا بینہما، قرآن کہتا ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح کرواؤ۔ باغی کو تو قتل کر کیا جاتا ہے، باغی کی سزا قتل ہے، قتل، اس کی گردن اتارو، باغی کو تو مار دیا جائے گا۔ تو قرآن کا پاک تو کچھ اور کہہ رہا ہے، فاصلحوا بینہما، قرآن صاف کہہ رہا ہے امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام دونوں کے درمیان میں صلح کرواؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ صلح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے نواسے، اپنے نور نظر اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب
علیہ السلام کے متعلق فرمایا مجھے امید ہے میرا یہ پتر، میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح صفائی کروائے گا۔ نعوذ باللہ اگر حضرت معاویہ باغی تھا تو جناب امام حسن کا کام تو یہ تھا کہ وہ معاویہ کے خلاف تلوار نکال لیتا، لیکن جناب امام حسن بن علی صلح کا باعث بنے، خلافت اور حکومت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی، اور خود یہ جہلم کا ڈاگ جس کا ڈی این اے مشکوک ہے، یہ خود ایک ٹی وی پروگرام میں کہتا ہے کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 5ویں شرط پوری کی، حالانکہ ان شرطوں کی کوئی سند نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ وہ 5ویں شرط بقول مرزا کیا تھی کہ جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امام علی بن ابی طالب امام حسن بن علی کو علیہ السلام خمس دیتے رہے۔ باغی سے بندہ خمس لیتا ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی کون سی شریعت اور کون سا قانون ہے؟ ہمارے ملک میں یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے حکومت اور فوج سے بغاوت کی تھی نا، ساری دنیا جانتی ہے، ہم کے پی کے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ہماری سرکار اور گورنمنٹ نے وانا وزیرستان پر کیا کیا تھا؟ گولہ اور بارود کی بارش برسائی تھی۔ وہ باغی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں کو کاٹا تھا۔ اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ باغی ہوتے تو جناب امام حسن بن علی اپنی فوجیں لے کر، اور پوری امت امام حسن کے ساتھ ہوتی، اپنی فوجیں لے کر ملک شام پر حملہ کر دیتے، جیسے پاکستانی گورنمنٹ نے وانا وزیرستان، شمالی وزیرستان پر گولہ بارود لے کر حملہ کیا اور ضرب عضب کیا، تو حضرت امام حسن بھی ضرب عضب ضرب غضب کرتے؟ کیا نہیں کیا؟ حضرت امام حسن ابن علی، اور یہ بخاری کی روایت مرزا جہلمی بھی مانتا ہے، اس کے باوجود بھی حضرت معاویہ کو باغی کہنا، تو یہ پتہ ہے کس کا کام ہوتا ہے؟ لوفر اور لوگڑ کتے کا یہ کام ہے۔ لوفر لوگڑ کتا، آپ اس کو ہم سریکی میں کہتے ہیں لوفر اور لوگڑ، اردو میں کیا کہیں گے؟ آوارہ کتا۔ سمجھدار کتا بھی اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ شکار کے کتے کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آتے جاتے بندے پر بھوں بھوں کرنا شروع کر دے۔ تو باغی پر تو ضرب عضب کیا جاتا ہے، نہ کہ باغی سے جو ہے جناب آپ سالانہ خمس لے رہے ہو۔ انا للہ، یہ گپ ہے، مذاق ہی ہے۔ تو قرآن کریم نے دونوں جماعتوں کو مومنوں کی جماعت کہا، مشاجرہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا قصاص عثمان پر، تو قرآن نے کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کروانی ہے۔ باغی کہہ کر صلح کی جاتی ہے؟ باغی کو تو پاک فوج کی طرح ضرب عضب لگا کر اس کو ستیہ ناش کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ اچھا، پھر انہی آیات کے اندر قرآن مجید کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن کا اعلان ہے معاویہ اور علی آپس میں بھائی بھائی ہیں جی۔ قرآن کا اعلان کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے علی اور معاویہ بھائی بھائی، تو بس بات ہی ختم، یہ تو دونوں آپس میں بھائی تھے، قرآن نے ثابت کر دیا۔ اور ایک مرتبہ نہیں کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں ایک مرتبہ آیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور آیت بھی ایک ہی چل رہی ہے، اللہ اکبر، ایک ہی آیت میں پہلے آیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر دوبارہ آیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر اگلی آیت کے اندر پھر آیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو مرتبہ آیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تیسری مرتبہ آیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اللہ اکبر، کس قدر تاکید پیدا ہو گئی ہے۔ تو تین تو ہیٹرک ہوتی ہے نا، قرآن نے ہیٹرک کر کے بتا دیا۔ بہرحال قرآن مجید نے 3 مرتبہ ان دونوں کو بھائی کہا، ٹھیک ہے جی، اور صلح کی بات کہی۔ قرآن کریم نے 3 مرتبہ صلح کی بات کہی، اور اسی میں پھر بتایا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان آپ نے صلح کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا واتقوا اللہ،
علی مرزے میں اللہ کے ڈر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. شام غریبہ میں پیدا ہونے والا کہاں اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے؟ تو یہ صحابہ کرام کو باغی کہہ کر خود اہل سنت سے باغی ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مرزا جہلم کے ڈاگ پر چھوڑے تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. حضرات صحابہ کرام اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دشمن کو ذلیل اور رسوا اور اپنے انجام کو پہنچتا دیکھ کر. حضرت معاویہ کلمہ پڑھنے والوں کے ماموں ہیں، اور طلحہ اور زبیر، اللہ اکبر، یہ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں جی. اچھا، تو میں کیا بتا رہا تھا کہ جناب حضرت طلحہ اور زبیر عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں. اللہ اکبر. میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اس بدبخت پر لعنت کروں، لیکن نہیں کرتا. کیا معلوم کہ اس موذی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، ورنہ کام تو یہ ایسا ہی ہے. جو شخص عشرہ مبشرہ صحابہ کو نشانہ بنائے اور جو شخص مومنوں کی ماں جناب سیدہ عائشہ کو باغی کہہ دے، وہ عائشہ کے جس طرح کھانوں میں سرید کا مقام ہے اسی طرح عائشہ کو فضیلت ہے. وہ عائشہ کے جس کی تصویر لے آ کر جبریل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، وہ عائشہ کے پیغمبر نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا مگر عائشہ کے باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا پائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ عائشہ کے جس پر تہمت لگی تو کسی گود میں موجود بچے نے گواہی نہیں دی. وہ عائشہ کے جس کی گواہی کسی جبریل اور فرشتے نے بھی نہیں دی. وہ عائشہ کے جس پر تہمت لگی تو اللہ عرش والے نے خود اپنے کلام قرآن پاک کے ذریعے عائشہ کے پاک دامن ہونے کا اعلان کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ عائشہ کے جس پر میں اپنی سبھی ماؤں کو عائشہ کی تھوک پر قربان کر دوں. وہ عائشہ کے جس عائشہ کے تھوک کو میں تبت کریم بنا کر اپنے چہرے پر مساج کروں. وہ عائشہ کے میں جس کے تھوک کو شہد سے بھی اعلیٰ پاک اور پوتر جانوں. وہ عائشہ باغی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو کہ یہ علی مرزا ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے، یہ علی مرزا وہ کون تھا بغداد اور عراق کا، داعش کے فتنے سے بھی بڑھ کر بہت بڑا فتنہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی نے ابلیس کو جیتے جاگتے دیکھنا ہے تو وہ جہلم کے علی مرزا کو دیکھ لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ باغی ہے تو دنیا میں بیڑا غرق، پڑو پوری کائنات پر پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ معاویہ جو کاتب وحی ہیں، وہ معاویہ کہ جس پر پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو ہدایت والا، ہدایت دینے والا بنا دے، اس کو ہدایت بنا اور ہدایت کا چراغ بنا دے. وہ عائشہ وہ معاویہ جو کلمہ پڑھنے والوں کا ماموں ہے، وہ باغی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دنیا میں اسلام پر پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے پاس کتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اغلباً ابو لہب پر کس پر بد دعا کی تھی؟ ابو لہب پر نہیں، ابو لہب کے کسی بیٹے پر بد دعا کی تھی کہ یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ. تو پھر وہی آیا، کتا آیا اور اس موذی کو مار گیا. تو اللہ ہمارا سینہ ٹھنڈا کرے اور اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس جہلم کے ڈاگ پر چھوڑے جو عشرہ مبشرہ صحابہ کو، ہاں جی، اور جو جناب سیدہ عائشہ کو اور سیدنا حضرت معاویہ کو، ان جیسے عظیم المرتبت کاتبان وہی صحابہ کو جو باغی کہہ رہا ہے، قرآن کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے اور اسلام کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے؟ جتنا انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا کم ہے جتنا پڑھیں.
میں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ مرزے کو پکڑو، کسی اچھی لیبارٹری میں لے جا کر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ،